کبھی سوچا ہے کہ اس پوری کائنات میں ہر تعریف، ہر شکر، ہر خوشی، اس سب کا اصل حقدار آخر ہے کون؟ آج ہم قرآن کی ایک ایسی آیت کے معنی میں اتریں گے جو ان تمام سوالوں کا جواب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ چلیں، سب سے پہلے اس کے پہلے حصے الحمدللہ کو سمجھتے ہیں کہ آخر ہر تعریف کا حقیقی مستحق کون ہے۔ جب زبان کہتی ہے الحمدللہ تو یہ صرف ایک جملہ نہیں ہوتا، یہ تو پوری کائنات کی آواز ہوتی ہے۔ الحمدللہ یعنی ہر قسم کی مکمل اور کامل تعریف صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مخلوق میں کوئی بھی خوبصورتی ہے، کوئی کمال ہے یا کوئی رحمت نظر آتی ہے تو اس کا اصل سرچشمہ بھی اللہ ہی کی ذات ہے۔ اچھا، اب آیت کے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں، رب العالمین۔ یہ ہمیں پرورش کے ایک بہت ہی گہرے تصور سے ملواتا ہے۔ وہ رب ہے۔ رب کا مطلب صرف مالک نہیں، وہ جو ایک معمولی سے قطرے کو قیمتی موتی میں بدل دیتا ہے۔ وہی تو ہے جو بے جان مٹی سے خوبصورت پھول اگاتا ہے، اور وہی ہے جو انسان کو قدم بقدم، درجہ بدرجہ اس کے کمال تک پہنچاتا ہے۔ اور یہ پرورش صرف ہم تک محدود نہیں ہے۔ رب العالمین کا مطلب ہے تمام جہانوں کا رب، یعنی ہر ستارہ، ہر سمندر، ہر روح، سب کچھ اسی کی پرورش اور دیکھ بھال میں ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہر نبی کی دعا کا پہلا لفظ اکثر ربنا ہوتا تھا، کیونکہ تکمیل، تربیت اور رہنمائی یہ سب صرف اسی ایک رب کے ہاتھ میں ہے۔ تو پھر حقیقی شکر گزاری کا مطلب کیا ہوا؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کہتا ہے الحمدللہ تو ہر قسم کی حمد اور تعریف اس ایک جملے میں شامل ہو جاتی ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کو عمل سے جوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا حقیقی شکر یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچے اور اس کی زبان پر ہو الحمدللہ رب العالمین، مطلب شکر صرف زبان پر نہیں، عمل میں بھی نظر آنا چاہیے۔ یہ ساری باتیں ہمیں ایک بنیادی عقیدے کی طرف لاتی ہیں، توحید۔ دیکھتے ہیں کہ یہ آیت ہمیں شرک کی تاریکی سے وحدانیت کی روشنی کی طرف کیسے لے جاتی ہے۔ ذرا سوچئے، جب رب ایک ہو تو دل کا سہارا بھی ایک ہی ہوتا ہے، جب رب ایک ہو تو امید بھی صرف اسی سے ہوتی ہے، اور جب رب ایک ہو تو سجدہ بھی صرف اسی کے لیے ہوتا ہے۔ اسی کو توحید ربوبیت کہتے ہیں۔ یہ پختہ یقین کہ پوری کائنات کا پروردگار صرف ایک ہے، اور یہی وہ عقیدہ ہے جو انسان کو شرک کے اندھیروں سے نکال کر توحید کے نور کی طرف لے آتا ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے، اور اس آیت کا سفر زبان سے دل تک کیسے طے ہوتا ہے؟ اہم نکات یہ ہیں، ہر تعریف آخرکار اللہ کی طرف ہی لوٹتی ہے، ہر طرح کی پرورش کا سرچشمہ اللہ ہی ہے، اور یہ کائنات کا منظم نظام خود ایک رب کی وحدانیت کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ تو اب اگلی بار جب زبان پر یہ الفاظ آئیں الحمدللہ رب العالمین، تو ایک لمحے کے لیے رک کر سوچیں، کیا یہ صرف زبان سے ادا ہو رہے ہیں یا دل کی گہرائیوں سے محسوس کیے جا رہے ہیں؟